بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مودت سے ہم سب کو دلوں کی زندگی عطا فرمائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدنا امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت آل اطہار میں سے ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کہ جن کے علم، حلم، شجاعت، سیادت، بردباری اور آپ کی امانت، صداقت اور دیانت سے ہمیشہ سے کل امت مسلمہ مستفید ہوتی رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام آیات مقدسہ جو اہل بیت آل اطہار کے بارے میں نازل فرمائیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ضرور بضرور شامل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور ہر طرح کی ناپاکی کو تم سے دور فرما دے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر کو پھیلایا۔ اس مبارک چادر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو لیا، اور اپنے دائیں اور بائیں اطراف میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہم السلام کو بٹھایا، اور پھر فرمایا کہ اے رب کریم، یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اسی طرح جب ہم آیت مباہلہ کو پڑھتے ہیں کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹوں کو لے جانے کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام کو ساتھ لے لیا۔ بڑا خوبصورت منظر ہے کہ اسقف اعظم موجود ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کے ساتھ باہر تشریف لاتے ہیں۔ جب امام حسن کے چہرے پر، جب امام حسین کے چہرے پر، جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سب لوگوں نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم ہم ایسے مبارک لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر آج انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا کی برکت سے پہاڑوں کو بھی رستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ آپ خود کو ابن رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ تو ابن علی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اور حسین کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اب تم خود مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے رسول ہمیں ابن رسول کے تحت قرآن کی اس آیت کے نزول کے بعد اپنے ساتھ لے گئے تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، اپنے گھوڑے پر سوار، خوبصورت لباس پہنا ہوا، شبیہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ایک غیر مسلم نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ اے امام حسن، آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ دنیا ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مسلم کے لیے جنت ہے، جبکہ آپ اس وقت دیکھیں گھوڑے پر سوار ہیں اور میں زمین پر فقر کی حالت میں بیٹھا ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب ایمان کے لیے آخرت میں جو نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں دنیا میں ہمیں کتنی ہی نعمتیں نصیب کیوں نہ ہو جائیں، آخرت ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قید خانہ ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے انکار کی وجہ سے جو کچھ دنیا میں تمہیں میسر آ رہا ہے، آخرت میں جو اللہ نے عذاب رکھا ہے، دنیا اس کے مقابلے میں تمہارے لیے جنت ہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد مطلب بن ہاشم بن عبد مناف القرشی الہاشمی ابو محمد سبط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ آپ کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ تمام تر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خرجت مع ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ من صلاۃ العصر بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز عصر کے بعد روانہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاحتملہ علی رقبتہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ بچہ امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، یہ حضرت علی کی شبیہ نہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا اور کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میرا یہ بیٹا ان ابنی ھذا سید، حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے، اور فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے کے وسیلے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان میں صلح فرما دے۔ ایک حدیث شریف میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرما ہیں، امام حسن اور حسین علیہم السلام بچے ہیں، چھوٹے ہیں، سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے، اور وہ دونوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کبھی گر جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر کو چھوڑا اور اپنے شہزادوں کو گود میں لے لیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں خطبے کے دوران بٹھا لیا۔ قربان جائیں امام حسن کہ آپ کی کیا شان ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کو کندھے پر سوار کرتے ہیں، آپ کو چومتے ہیں، آپ کو سونگتے ہیں، اور آپ صرف جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کل انسانیت کی سرداری آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔